سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ والذین یقولون ربنا، اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار عطا کر دے ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہمیں پرہیزگاروں کا امام۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو پیش کی جائیں گی اس جنت میں ہر طرف سے مبارکبادیں اور سلامتیاں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا یہ ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کوئی پرواہ نہیں تمہاری میرے پروردگار کو، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، فقد کذبتم، بس یقیناً تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب ہوگا عذاب چمٹ جانے والا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کی 11 علامات اس سے پہلے ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، ان میں اللہ پاک نے 12ویں اور آخری علامت بھی بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد ان 12 صفات کے حامل لوگوں کا آخرت میں کیا بدلہ اور مقام ہوگا وہ بھی ارشاد فرمایا، اور آخری آیت میں اللہ پاک نے کفار کے لیے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ تمہاری اللہ رب العالمین کے ہاں حیثیت تب ہی بنے گی جب تم اس کے بندے بن کے رہو گے۔ چنانچہ 12ویں علامت جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے
اصلاح کی دعا مانگتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا دے اور ہم سب کو متقیوں اور پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ 11 اعمال خود صرف اپنے اندر ہی پیدا نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ یہ 11 صفات میرے گھروں میں بھی آ جائے، میرے بچوں میں بھی آ جائے، میری بیوی میں بھی آ جائے۔ اس کے لیے وہ تگ و دو اور کوشش بھی کرتے ہیں، کہتے سنتے بھی ہیں اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ یعنی آخری درجہ یہ ہوتا ہے بندہ کہہ کہ جب تھک جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کہتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کسی بھی انسان کے لیے اولاد اور بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوتی ہے جب اولاد نیک ہو، جب بیوی نیک ہو، اور اگر اولاد نیک نہیں ہے تو انسان کی آنکھیں ہمیشہ تتی رہتی ہیں، اس کو دلی اور قلبی اطمینان اور سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور میں بھی جس میں عام طور پر فواحش، منکرات، گناہ کے کام عام ہیں، ہم سب صاحب اولاد ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد سگریٹ کی عادی بنے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کسی نشے کی عادی بنے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد بے حیائی اور فواحش اور منکرات کے کاموں کی عادی بنے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، فراڈ میں، کسی اور غلط اور غیر قانونی کام کے اندر مبتلا اور ملوث ہو۔ ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد ایک اچھا مسلمان اور اچھا شہری بن کے زندگی گزارے۔ اس کے لیے جہاں محنت کوشش ہماری ذمہ داری ہے، اولاد کو ایسا ماحول دینا، گھر کے اندر ایسی فضا بنانا کہ وہ خود بخود نیکی کی طرف چلے، وہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ دلوں کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، تو میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ تو اللہ پاک نے دعا بھی ہمیں سکھائی، یوں دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر دے ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہوگی جب بیوی نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، فرما بردار ہوگی، ورنہ وہ بعض اوقات اولاد اتنا تنگ کر دیتی ہے کہ ماں باپ خود جھولیاں اٹھا کے اپنی سگی اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے نیک اور صالح بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے نیک اور صالح بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ دوسرا جملہ اس دعا کا یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ دعا کا دوسرا حصہ، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، متقی لوگ ہمارے پیچھے چلے۔ اب اس میں سوال یہ اٹھے گا کہ یہ تو بظاہر اپنے لیے منصب مانگا جا رہا ہے، اپنے لیے ایک عہدہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے، یہ تو عہدہ مانگنا ہے، جبکہ ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ عہدہ مانگنا، عہدہ طلب کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ بھی یہ بات چڑھی ہوئی ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہم اس کا مولویوں کو تانا دیتے ہیں، مولوی کرسیاں دے بھوکے، مولوی عہدیاں دے بھوکے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص عہدہ مانگتا ہے صرف اس لیے کہ میری دنیا بن جائے، میرا کام بن جائے، میرے پاس مال و دولت اکٹھا ہو جائے، میں جو ہے بڑا بن جاؤں،
اس کے لیے عہدہ طلب کرتا ہے تو یہ عہدہ طلب کرنا بالکل ناجائز ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آخرت کا گھر اس کو دیتے ہیں جو دنیا میں کسی عہدے کا طالب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی شخص عہدہ اس لیے مانگتا ہے کہ میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میں صحیح کام کر سکتا ہوں اور میری وجہ سے کئیوں کو ہدایت ہو سکتی ہے، میری وجہ سے کئی لوگ میرے پیچھے چل کے سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں، اگر اس لیے وہ عہدہ طلب کرتا ہے تو یہ عہدہ طلب کرنا گناہ نہیں بلکہ عین ثواب ہے، سنت انبیاء ہے علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود درخواست کی تھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت کو کہا تھا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، کیوں کہ سمجھتے تھے کہ میں اس عہدے کو امانت اور دیانت کے ساتھ صحیح طور پہ چلا سکتا ہوں۔ اس دعا میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں صرف نیک نہ بنا بلکہ ہمیں نیکوں کا بھی امام بنا دے، ہمیں نیکوں کا بھی پیشوا بنا دے، متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ اے اللہ پاک ایسے صفات نصیب فرما دے کہ لوگ ہمیں جو ہے دیکھ کر، متقی لوگ بھی نیک لوگ بھی ہمیں دیکھ کر وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی صفات نصیب فرما دے۔ تو یہ عہدے کی طلب نہیں، اصل میں یہ اچھی صفات کی طلب، للمتقین اماما، اے اللہ تو ہمیں متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے امام اور پیشوا بنا دے۔ تو یہ 12ویں صفت ہے ان لوگوں کی جو صرف اپنے لیے نہیں اصلاح کی فکر میں رہتے بلکہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے بھی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ 12 صفات ہو گئی۔ ہمارے حافظ صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے، میرا بھی ارادہ تھا ایک دفعہ یہ 12 کی 12 صفات خلاصے کے طور پہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں اور اس نیت سے سماعت فرمائیں کہ ان میں سے جو صفت ہمارے اندر موجود ہے اس پہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اللہ سے استقامت بھی مانگیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرما دے۔ پہلی صفت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے، تکبر ان میں نہیں ہوتا، ان کے اندر عاجزی، انکساری، ان کے اندر فنائیت ہوتی ہے۔ تو ہم آج سے نیت کر لیں کہ ہم تکبر کو ختم کریں گے، عاجزی کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ دوسری صفت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب ان سے نادانی والے، جہالت والے لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کرتے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، اور ایسی بات بھی نہیں کرتے جس میں دین میں کمی آئے۔ دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلتے، دین کو بھی باقی رکھتے ہیں، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزرتی، وہ راتوں کو لغو اور فضولیات میں گزارنے کی بجائے قیام اور سجود میں گزارتے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ ان صفات کے ہوتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، کیونکہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پانچویں صفت یہ فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنے خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں، اعتدال کے ساتھ، نہ بہت زیادہ فضول خرچی اور نہ بالکل کنجوسی، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ شرک نہیں کرتے۔ ساتویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ آٹھویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ نویں صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو باطل
فضول لہو و لغو اور غلط محفلوں کا حصہ دار نہیں بنتے۔ جو گناہ کی محفلیں اور انجمنیں ہوتی ہیں ان کا وہ حصہ نہیں بنتے، یا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ 9ویں صفت ہے۔ اور 10ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ جب اچانک ان کا کسی ایسی فضول اور گناہ کی مجلس اور محفل پہ گزر ہو جاتا ہے تو وہ شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اس میں جو ہے مار کٹائی کی فضا پیدا نہیں کرتے، شریفانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے۔ اور 11ویں صفت اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جب ان کو اللہ کی آیات یاد دلائی جاتی، کبھی بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا، ان کو اللہ کی آیات یاد دلائی گئی تو وہ قرآن کریم کو، شریعت کے احکامات کو سن کر گونگے بہرے نہیں بنتے، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے کہ چلو ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے مولویاں دیا گلاں سنی جاؤ، بلکہ اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتے۔ اور 12ویں اور آخری صفت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ وہ صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی اصلاح کی بھی فکر کرتے ہیں، کہتے سنتے بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب یہ 12 صفات جس شخص کے اندر پائی جائیں اس کو آخرت میں کیا مقام ملے گا، آخرت میں کیا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ، ان لوگوں کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ ملے گی۔ غرفہ کہتے ہیں اوپر کی منزل کو، ان کو جنت کے اونچے بالا خانوں کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں بھی کچھ لوگوں کو ایسے مقام ملیں گے کہ ان کے مقام نچلے جنتیوں کے لیے ایسے چمکیں گے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، ان کے اوپر مقام اتنے چمکدار اور روشن ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین بے جوڑ موتی کے ایسے بالا خانے عطا کریں گے کہ باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا پلازے بنتے ہیں تو سارا شیشے کا کام ہے، اندر بیٹھے باہر کے نظارے ہو رہے ہیں، باہر چلے جائیں دبئی کی طرف اور علاقوں کی طرف، سمندر کے کنارے اونچے اونچے پلازے سب شیشے کے بنے ہوئے، اندر باہر بیٹھے نظارے بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں جو میرا رب وہاں ایمان والوں کو اور ان 12 صفات والوں کو اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ بالا خانے، یہ موتی کے محل، یہ اندر باہر جن سے دیکھا جا سکے گا، یہ کن کو ملیں گے، یہ کن کو ملیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بیان فرمائی، جس بندے کے اندر 4 کام پائے جائیں گے اس کو یہ ملیں گے۔ پہلی صفت یہ فرمائی لمن الان الکلام، وہ شخص جو اپنی زبان کو نرم رکھے، جو اپنی زبان کو نرم رکھے۔ دیکھو میرے بھائیو، پورے جسم میں اللہ نے ہر جگہ پہ ہڈی رکھی ہے، زبان گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے جس میں اللہ نے ہڈی بھی نہیں رکھی۔ گویا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ سخت نہ ہو، لیکن آج زبان سے ہم بعض لوگوں کو ایسی تکلیف دیتے ہیں کہ دل چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ زبان کے زخم، حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو انسان تیر تلوار نیزوں سے زخم لگاتے ہیں یہ زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے، وہ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا، نرم گفتگو کرنا۔ دوسری علامت فرمایا جو بندہ ہر کسی کو سلام کرے، ہر کسی کو سلام کرے، یہ نہیں کہ یہ جاننے والا ہے اس کو تو سلام کریں، یہ مال والا ہے اس کو ذرا جھک کے سلام کریں، اس کا بڑا عہدہ ہے اس کو زیادہ سلام کریں، پولیس والوں نے چلان کرنا ہے لہذا رکشے کے پیچھے لکھوا لیں ٹریفک وارڈن کو سلام، یہ رشوتی سلام ہے۔ یہ سلام جو ہے یہ نہیں جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہر ایک کو سلام کرتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ارشاد فرمائی اطعم الطعام، وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے۔
سے نکلی، سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ کھانے کھلاتا ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ارشاد فرمائی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہے۔ وہ نہیں نکلی، وہ رات کو اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہے۔ یہ چار صفات جس کے اندر پائی جائیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اونچے بالا خانے جن سے آر پار نظر آئے گا، یہ ان کو ملے۔ یہ انعام اللہ پاک نے کیوں دیا ہے، کس وجہ سے؟ یہاں اللہ پاک نے صرف ایک پوائنٹ کی بات کی ہے جو ساری صفات کی جڑ ہے، ساری صفات کی جڑ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بما صبر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ میرے محترم دوستو، کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اب کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اب وہ انسان للچاتا ہے تو یہ صبر نہیں کر رہا۔ وہ صبر کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں، تو یہ صبر ہے۔ کسی نے چار باتیں سنا دی، اب اس کو سکون نہیں ہو رہا ہے، کہتا ہے میں جب تک 8 نہیں سنا لوں گا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ بے صبرہ ہے۔ یہ کہتا ہے یار اس نے کہہ لیا کوئی بات نہیں، 4 کہہ لی ہیں تو خیر ہے، یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ایک دفعہ بعض لوگوں نے کوئی نازیبہ کلمات کہہ دیے، وہ گالیاں دے دی، ان کو خط میں لکھ کے بھیج دی۔ مرید کو پتہ چلا تو وہ لال پیلا ہونے لگا، حضرت مجھے آپ اجازت دیں، اس نے لکھا ایسا کیوں، میں اس کو جو ہے نا ایسی تیسی پھیر دوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی یہ اس نے جو ہے نا اس میں جھوٹ لکھا ہے، سارا یہ سارا جھوٹ لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا وہ دوسرے خط اٹھا کے لاؤ جن میں تعریفیں لکھی ہوئی، وہ اس کے سامنے رکھی ہوئی۔ فرمایا یہ جنہوں نے تعریفیں لکھی ہیں یہ سچ لکھا ہے؟ یہ جنہوں نے میری تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہیں انہوں نے سچ لکھا ہے؟ انہوں نے بھی تو سب جھوٹ لکھا ہے، میرے اندر تو اتنی صفات ہے ہی نہیں۔ تو پھر اگر جھوٹ پہ غصہ آیا ہے تو پھر ان پہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے فرمایا ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا، جو کہتا ہے اس کو کہنے، یہ ہے صبر۔ تو یہ ساری صفات بندے میں پیدا تب ہوں گی جب دل کے اندر کیا ہوگا؟ صبر ہوگا، رک جانا ہوگا، ٹھہر جانا ہوگا، طبیعت میں ٹھہراؤ ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے اور ان بالا خانوں میں کیا ہوگا کہ جب یہ بالا خانوں میں جائیں گے یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، ہر طرف سے ان کو مبارکبادیں اور سلام پیش کیے جائیں، ہر طرف سے ان کو مبارکبادیں اور سلام۔ تحیہ، فرشتے آئیں گے کہ جناب مبارک ہو جی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، تم یہاں اب ہمیشہ رہو گے۔ اور ایک طرف سے فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے صرف ہماری طرف سے نہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رحمان کی طرف سے بھی سلامتی، سلام ہی سلام، مبارکبادیں مبارکبادیں۔ آج ذرا سا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو فلیکس لگتے ہیں، اور جناب بڑی بڑی اس کی تصویر اخبارات میں اشتہارات مبارکہ مبارکہ، اور اصل مبارک تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، ہر طرف سے تحیۃ و سلامہ۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جو مقام ملے گا یہ کوئی سال 2 سال 10 سال 20 سال کے لیے نہیں۔ آج کسی انسان کو کسی اعلیٰ قسم کی ہاؤسنگ سکیم کے اندر بہت بڑی کوٹھی مل جائے، سینکڑوں کنالوں کے اندر اس کا محل ہو، تو آپ بتائیں کتنی دیر اس میں رہ لے گا، کتنی دیر رہ لے گا۔ کل ایک ساتھی نے تصویر بھیجی، عمان کے بادشاہ جو ابھی فوت ہوئے 50 سال تک وہ بادشاہ رہے، اور ایسے بادشاہ رہے کہ وہاں کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی لڑائی بڑائی نہیں، وہ اکیلا مطلق العنان، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 50 سال کے بعد جب دنیا سے گیا اور ملین کے حساب سے دولت اس کی، اور بنگلے اس کے، اور بڑے بڑے محل اس کے، اس کی قبر کی تصویر لگائی ہوئی تھی، سنت کے مطابق ایک بالشت سے بھی نیچی کچی قبر بنی ہوئی تھی۔ 50 سال بادشاہت کرنے والا بھی گیا کہاں؟ اسی مٹی کی ڈھیری میں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ڈالر کے حساب سے دولت کا مالک گیا کہاں پہ؟ اسی مٹی کی ڈھیری میں۔
تو میرے محترم دوستو، یہاں انسان کو کتنا بھی مل جائے عارضی ہے، وقتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہے، بہت جی لے گا، 100 سال جی لے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، فرمایا میری امت کی تو اوسط عمر 60 اور 70 سال کے درمیان، عام طور پہ اتنا ہی جئیں گے، اس سے آگے کوئی جائے گا۔ اس سے آگے جو جا رہا ہے وہ سمجھو بونس پہ جا رہا ہے، اضافی اس کو زندگی مل رہی ہے، کسی وقت بھی پھڑک سکتا ہے، اور پتہ تو کسی کا بھی نہیں کب کس کا بلاوا آ جائے۔ اور میرے محترم دوستو، جنت میں جب یہ نعمتیں ملیں گی تو 2-4 دن کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، جس جنت کی تعریف اللہ کر رہے ہوں، کون انسان سمجھ سکتا ہے وہ کتنی اچھی ہوگی۔ فرمایا حسنت مستقر و مقامہ، کتنا ہی اچھا مستقر اور مقام، کتنا ہی اچھا۔ تھوڑا پیچھے آیات میں دیکھیں جہاں جہنم کا تذکرہ آیا تھا تو وہاں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا تھا، انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 66 نمبر آیت، انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ بہت برا مستقر اور مقام۔ اور یہاں کیا فرمایا، حسنت، بہت ہی اچھا، اتنا اچھا گویا اللہ پاک فرما رہے کہ میں تو بیان کر سکتا ہوں، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہاں جنتی کے لیے اعلان کیا جائے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تیسوا ابدا، ہمیشہ نعمتوں میں رہو، کبھی نعمتیں چھینی نہیں جائے گی۔ اور میرے محترم دوستو، ہمیشہ اللہ پاک فرمائیں گے ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی صحت یہ جنت میں ملے گی۔ اور ایک حدیث پاک ہے جو حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ سامان تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے وہاں کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کا جن کے اندر یہ 12 صفات ہیں، اور جن کو اللہ نے اعزاز یہ دیا کہ ان کو فرمایا یہ عباد الرحمن ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اس جملے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم اگر اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں پکاریں گے تو اللہ کی الوہیت میں کمی آ جائے گی، رب کی ربوبیت میں کمی آ جائے گی، اللہ کی عظمت یہ شان میں کمی آ جائے گی۔ گویا اللہ فرما رہے جاؤ بھاڑ میں جاؤ، مجھے کیا، نہیں پکارتے نہ پکارو، تمہارے پکارنے سے میں کوئی بڑا اور اونچا ہو جاؤں گا۔ ہم اگر ساری دنیا کے انسان مل کے اللہ کی توحید پہ آ جائیں، اللہ کی عظمت اور شان میں کوئی فرق، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے مل کے اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کو پکارنے ہی چھوڑ دیں، کوئی نہ پکارے، تو اللہ کی شان میں کوئی کمی، انہو حمید مجید، وہ پھر بھی تعریفوں والا ہے، وہ پھر بھی بزرگی والا ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ جاؤ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، نہیں پکارتے نہ پکارو۔ ایک مطلب یہ کہ کسی انسان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا ہی کس لیے کیا ہے، عبادت کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اگر یہ لوگ اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، اللہ فرماتے پھر تو میرے ہاں کوئی حیثیت ہوگی، پھر تو میرے ہاں تمہارا کوئی مقام ہوگا۔ لیکن اگر تم مجھے نہیں پکارتے،
میری عبادت نہیں کرتے، مجھے نہیں پہچانتے، تو پھر میرے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ فقد کذبتم، پھر تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے جھٹلا دیا، جنہوں نے اس سارے پروگرام اور نظام کو ٹکرا دیا۔ فسوف یکون لزاما، ان قریب فرمایا تمہیں عذاب بھی چمٹ جانے والا ہوگا، لازم ہو جانے والا، ایسا عذاب جو چمٹ جائے گا، پھر ہٹے گا نہیں۔ اللہ ہمیں مکذبین بننے سے اللہ ہمیں معاف رکھے، شریعت کی ہر بات کو ہمیں ماننے کی اور عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔